أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات تمام تعریفیں اس خدائے الرحمن الرحیم کے لیے جس کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں تمام انسانوں کے لیے تمام اپنی مخلوقات کے لیے عمومی ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کو پروردگار نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر اور ہدایت کا عنوان قرار دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، پروردگار کا شکر، مالک کا احسان کہ اس نے اتنی زندگی اور عطا کی کہ ماہ رمضان کے 3 روزے مکمل ہو گئے، اور 3 روزے مکمل ہونے کے بعد آج ہم شب جمعۃ المبارک، ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب جمعہ ایمان کے ساتھ، توفیق عبادت کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ بس ایک قلق ضرور ہے کہ گزار رہے ہیں مسجد امام حسین میں، کاش کے گزارتے اور روزے امام حسین میں۔ خدا ہمیں ہر شب جمعہ، خاص طور سے نوچندی شب جمعہ، ہر مہینے روزہ سرکار سید الشہداء کے زائرین میں شامل فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اور شب جمعہ کی مناسبت سے چند جملے آپ کی خدمت میں، جبکہ ہر مرتبہ یہ سماعت فرماتے رہے کہ شب جمعہ کی کیا اہمیت ہے۔ سرکار ختمی یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اور روز جمعہ یہ 24 گھنٹے 24 ساعتیں خدا کی طرف سے لطف و کرم کا ایک ایسا عنوان ہے کہ خدا ہر ایک ساعت میں 6 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، اور اس پر نور علی نور یہ کہ ماہ رمضان اور وہ دعائے یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم کے آخری جملے، فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، اے خدا تو میری گردن کو آتش جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔
اور یہ دعا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ سے، اس میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا پروردگار کی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ سکھاتے ہوئے کہ پروردگار ایک حاجت ایسی ہے کہ اگر تو اس کو منع کر دے اور اس کے سوا ساری حاجتیں پوری کر دے تو میں سمجھوں گا کہ میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، اور اگر اس ایک حاجت کو تو پورا کر دے اور باقی ساری حاجتوں کو رد کر دے تو میں سمجھوں گا کہ میری ساری حاجتیں پوری ہو گئی۔ وہ کون سی حاجت ہے؟ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، نہ اولاد مانگ لینا کمال ہے، نہ رزق مانگ لینا عنوان ہے، نہ صحت و زندگی کا سوال معتبر ہے، اگر معتبر ہے تو انسان کی نجات کا سوال معتبر ہے۔ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ۔ اور اللہ کے رسول کے روایت کے اعتبار سے کہ جتنی اہمیت شب جمعہ کی اتنی روز جمعہ کی اہمیت ہے، بس یہ خیال رہے کہ اس کا حق ضائع نہ ہونے پائے، یہ خیال رہے کہ اس میں کوئی حرام کام انسان سے انجام نہ ہونے پائے، اس لیے کہ باقی اور دنوں میں انسان کوئی اگر حرام کام انجام دے تو اس کا عذاب اس دنوں کے اعتبار سے ہے، اور اگر خدا نخواستہ شب جمعہ اور روز جمعہ انسان کوئی حرام کام انجام دے تو اس کا عذاب جمعے اور شب جمعہ کی مناسبت سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خدا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی شب جمعہ اور روز جمعہ خدا کی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ مبارکہ رمضان کے حوالے سے اللہ کے رسول کے دو روایتیں فرماتے ہیں، اور خاص طور سے موسم کو دیکھتے ہوئے کچھ دو باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ موسم ذرا سا کچھ گرم ہے، ویسے تو آپ کے یہاں پر اتنی آسانی ہے کہ گرمی محسوس ہوتی ہی کب ہے جبکہ گاڑی میں بھی انتظام ہے، آفس میں بھی بندوبست ہے، اور اب تو تقریباً سارے گھروں میں بھی انتظام موجود ہے ٹھنڈی ہوا پہنچانے کا۔ پھر بھی اگر کوئی ایسا مومن، کوئی ایسی مومنہ کہ جس کے لیے روزے میں گرمی برداشت کرنا مشکل ہو تو اس کے لیے بھی جملہ۔ اور آج کل ایک سوال مسلسل چل رہا ہے کہ کیا روزہ بیماری کی حالت میں رکھا جا سکتا ہے؟ تو جواب پہلے اشارتاً آ چکا، من کان مریضاً او علی سفر، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو فعدۃ من ایام اخر۔ لیکن مرض کی تعریف کیا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں انسان مریض ہو جاتا ہے؟ میں کیا جملے استعمال کروں؟ بسا اوقات 9 سال کی بچی کو ماں باپ بچی خیال کرتے ہوئے کہ ابھی تو کمزور ہے، یہ کہاں روزے رکھ سکے گی، اس کے واجب روزے اس سے چھڑوا دیتے ہیں کہ تم جب بڑی ہو جاؤ تب رکھ لینا۔ حالانکہ شریعت اور خداوند عالم کی مہربانی ماں باپ کی مہربانیوں سے بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ 9 سال کی بچی شرعاً ذمہ داری سنبھالنے قابل نہ ہوتی تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو 9 سال کے سن میں اپنے بابا کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر منتقل ہو گئیں۔ 9 سال۔ تو ایک سوال تو یہ کہ آیا روزہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے؟ جواب اللہ کے رسول کے روایت کے اعتبار سے فرماتے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ روزہ چھوڑو صحت مند ہو جاؤ، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ کوئی دلیل تو دی ہوگی، ویسے تو پیغمبر کا اپنا جملہ کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھو المعدۃ رأس کل داء، کہ معدہ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ المعدۃ رأس کل داء، معدہ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ پیٹ خراب تو آنکھوں پہ اثر آ سکتا ہے، پیٹ خراب تو انسان کی سماعت متاثر ہو سکتی ہے، پیٹ خراب تو انسان کو کینسر کا مرض بھی ہو سکتا ہے، پیٹ خراب تو انسان کے ساتھ کوئی بھی حادثہ جسم کا پیش آ سکتا ہے۔ اس کے جملے ہیں کہ جس سے بڑا طبیب کوئی نہیں ہے۔ وہ ایسا طبیب تھا کہ حلال کو حلال کرتا تھا، حرام کو حرام کرتا تھا۔
وہ ایسا طبیب تھا کہ ہر ایک وجود میں اس کے فائدے اور نقصان کو پہچانتا تھا کہ کون سی مچھلی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے اور کون سی مچھلی کا استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ اس ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ ذرا سا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی، فلاں ریسرچ اسکالر نے یہ بات کہہ دی ہے۔ نہیں، تمام باتیں اپنے مقام پر ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا محقق تحقیق کرنے والا، سب سے بڑا ریسرچ اسکالر کون ہے؟ سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے، انبیاء کا سردار ہے، فاطمہ کا بابا ہے، علی کا بھائی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ المعدۃ رأس کل داء، پیٹ یعنی کہ معدہ ہر بیماری کا گھر ہے۔ والحمیۃ رأس کل دواء، اور پرہیز اور امساک ہر دوائی کا عنوان، ہر دوائی کی جڑ ہے۔ انسان اگر غور کرے، شوگر بڑھ گئی تو شوگر کھانے پر پابندی لگ گئی۔ بلڈ پریشر اگر ہائی ہو گیا تو نمک اور آئلی اشیاء کھانے پر پابندی لگ گئی۔ پابندی لگتی ہے کھانے پر تو علاج آسان ہوتا ہے۔ اور شریعت چاہتی ہے کہ انسان، اب رہا ایک مسئلہ، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس کا شکار کبھی کبھی ہو جاتا ہوں، جب لوگ بڑا مجبور کرتے ہیں، مولانا سموسہ تو لے لیجئے، صلوات پڑھے محمد والے۔ میں اپنی نارمل لائف میں سموسہ نہیں کھاتا، میں نام دے رہا ہوں، مجبوری ہے۔ میں اپنی نارمل لائف میں سموسہ یا یہ اور چیزیں جو بنتی ہیں بیسن وغیرہ سے میں نہیں کھاتا، تو میں بیمار کیوں نہ پڑوں، جبکہ میں خود اپنے آپ کو بیماری کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہمیں بیمار روزہ نہیں کرتا، ہمیں بیمار سحر افطار میں زیادہ شکم خوری کرتی ہے۔ مجبوری ہے کہنا۔ لوگ ثواب کے مسئلے میں آ جاتے ہیں، کیا کیا جائے کہ جی مومن کو خوب کھلائیے، اتنا مت کھلائیے کہ مومن نہ رہے، بیمار ہو جائے۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس حدیث کے فائدے کو حاصل کرے کہ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ البتہ اگر اعتبار طبی سے کوئی انسان ایسا مریض ہے کہ جو روزے کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جن پر روزہ رکھنا باعث مشقت ہے۔ مشقت کس طرح سے؟ کہ یا تو بیماری پیدا ہو جائے گی روزہ رکھنے کی وجہ سے، یا بیماری جو پہلے سے ہے وہ سخت ہو جائے گی روزہ رکھنے کی بنیاد پر، یا بیماری جو پہلے سے ہے وہ طولانی ہو جائے گی روزہ رکھنے کی بنیاد پر۔ تو اگر یہ عنوان عقلاء کے نزدیک واقعاً شمار کیا جاتا ہو تو روزہ رکھنے کے بجائے انسان پر لازم ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین مسلمان مومن کو کھانا کھلا دیجئے، ایک روزے کے بدلے 750 گرام کھانا۔ اب تو لوگ آٹے پر اکتفا کرتے ہیں، حالانکہ آٹا کھایا نہیں جاتا، کوئی آٹا نہیں کھاتا۔ کھاتے ہیں آٹا؟ نہیں، روٹی کھاتے۔ اور آٹے سے روٹی بنانے کے لیے نمک بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، برتن بھی چاہیے، اور روٹی پکانے کے لیے گیس کا خرچہ بھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور آج کا مومن اس پہ اکتفا کرتا ہے کہ 750 گرام آٹا دے دوں کافی ہو جائے گا۔ خیر، مسائل خود بخود شروع ہو گئے، حالانکہ میرا خیال تھا کہ آج مسائل درمیان میں آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ البتہ پہلا مسئلہ کہ جو صاحبان ایمان کی محبت کو بیان کرتا ہے کہ اتنا متوجہ ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کل جمعے کا دن ہے تو کیا خط بنوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کیا نیلز کاٹ سکتے ہیں روزے کی حالت میں، یا اگر بالوں کو ڈائی کرنا ہو تو کیا کلر کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ تو جواب بہت اچھی بات ہے کہ انسان متوجہ ہے اور پوچھنا چاہتا ہے،
کہ بعض اوقات محرمات اشتباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حالت احرام میں ناخن کا کاٹنا حرام ہے، حالت احرام میں بال کا توڑنا حرام ہے، حالت احرام میں بالوں میں کلر لگانا زینت کے عنوان سے حرام ہے اور اس کی خاص خوشبو کی بنیاد پہ حرام ہے، لیکن حالت احرام اور ہے، روزے کی مبطلات اور ہے۔ تو روزے کی مبطلات میں یہ شامل نہیں ہے، نہ مکروہات میں شامل ہے نہ مبطلات میں شامل ہے۔ آپ بال کٹوا سکتے ہیں، خط بنوا سکتے ہیں، مونچھوں کو چھوٹا کر سکتے ہیں، نیلز کو کاٹ سکتے ہیں، بالوں کو ڈائی کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس سے روزے پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اب رہا مسئلہ، ذرا سا سنگین مسئلہ ہے کہ جب سے انسان فیس بک کی دنیا میں آ گیا یا واٹس ایپ اور دیگر اپلیکیشنز یوز کرنے لگا تو اب تو دنیا بہت چھوٹی ہو کر رہ گئی۔ بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو کربلا میں واقعہ پیش آیا وہ کربلا والوں کے علم میں بعد میں آیا اور دنیا والوں کے علم میں پہلے آ گیا۔ ابھی کازمین 25 رجب مخصوصی پر وہاں خدا نے توفیق عطا کی میں وہاں موجود تھا کازمین میں، لوگ پریشان تھے، کازمین میں فلاں حادثہ ہو گیا، ہم کازمین میں رہتے ہوئے بے خبر تھے اور دنیا والے کازمین سے باہر رہ کر باخبر تھے کہ مسئلہ اسی کا تھا۔ اس کا عنوان ہے کہ اب مبطلات روزہ میں سے ایک مسئلہ کہ جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت دینا خدا، اس کے رسول اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا جان بوجھ کر، اشارے میں ہو، کنایے میں ہو، فتوے کی شکل میں ہو، قول کی شکل میں ہو، یا کسی بھی زبان میں ترجمہ پیش کیا جائے، کوئی لغت کی بھی قید نہیں ہے، انگلش میں ہو کہ اردو میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو۔ اگر کسی انسان نے قول معصوم نہیں تھا، اس کو قول معصوم کا دعویٰ کیا اور پھر اس کو آگے بڑھا دیا، آپ کے پاس آیا کوئی ایس ایم ایس، آپ کے پاس کوئی میسیج آیا واٹس ایپ پر، آج کل سب سے آسان واٹس ایپ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ باقی اپلیکیشنز لوگ کم یوز کرتے ہیں، فیس بک اللہ اس کے علاوہ ہے۔ اب آپ کو آگے بڑھانا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ قول امام نہیں ہے اور جس نے بھیجا ہے غلط بھیجا ہے تو آپ کو آگے بڑھانا شرعاً حرام ہے، اور اگر روزے کی حالت میں ہو تو روزہ انسان کا باطل ہو جائے گا۔ اگر روزے کے علاوہ ہو تو حرام تب بھی ہے، گناہ کبیرہ ہے، معصوم کی ذات سے جھوٹی بات کو منسوب کرنا۔ اب خالی ایک جملہ یاد رکھیے، اس جملے کے لیے صلوات پڑھ لیں پہلے محمد علیہ۔ ہر اچھا قول معصوم کا نہیں ہوتا، ہر اچھا قول معصوم کا نہیں ہوتا، معصوم کا ہر قول اچھا ہوتا ہے۔ تو جو آپ کو اچھا لگے اسے معصوم سے منسوب نہ کیجئے، جو معصوم سے منسوب ہو اسے اچھا سمجھ کر قبول کر لیجئے۔ انسان عام طور پہ کر یہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہ بات تو یا تو اتنی صلاحیت انسان میں پیدا ہو جائے کہ وہ قول غیر معصوم کو قول معصوم میں امتیاز کر سکتا ہو تو ٹھیک ہے، اسے میسج میں صلاحیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ بتا سکتا ہے کہ قول معصوم ہے الفاظ کے وزن کے اعتبار سے یا قول معصوم نہیں ہے الفاظ اتنے ہلکے ہیں، تو الگ بات ہے۔ لیکن جب تک، یا ایک طریقہ اور ہے جس کو علماء نے آسان کر دیا آپ کے لیے، کہ آپ محقیہ قول، نقل قول کر دیں کہ میرے پاس تو کہیں سے آیا تھا، میں نے آگے بھیج دیا۔ یعنی میں دعویٰ نہیں کرتا قول امام ہونے کا، میں نہیں کہتا قول معصوم ہونے کا، میرے پاس کہیں سے میسج آیا، میں نے آپ کو فارورڈ کر دیا۔ فارورڈ کے ساتھ اگر احتیاط پر عمل کریں تو لگا دیجئے فارورڈ ایز ریسیوڈ، جیسے مجھے ملا میں نے آگے بڑھا دیا۔ تو اور کچھ ہو نہ ہو، کم از کم روزہ باطل، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہ تو مسائل کی بات تھی اور روزے کا فضائل کے عنوان میں بھی آ گئی۔ اب آئیے، ہم کل گفتگو تمام کر رہے تھے قارون کے
جرائم کے اعتبار سے اور اس پر جو خدا نے عذاب نازل کیا اس عذاب کا بیان تھا۔ عذاب کی اقسام ہیں، عذاب کی اقسام میں ایک قسم وہ جو آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے، ایک قسم وہ جو زمین سے انسان کے لیے عذاب کے عنوانات قائم کیے جاتے ہیں۔ تو قارون اور اس کا گھر اور اس کے تمام دوست اور احباب جو اس کے ہم نوا اور ہم خیال تھے، ان سب پر خدا نے کون سے عذاب کو نازل کیا؟ خسفنا بہی وبدارہ۔ خدا کہتا ہے سورہ مبارکہ القصص میں کہ ہم نے قارون کو زمین میں دھسا دیا اور اس کے گھر کے سمیت اور اس کے ساتھیوں کے سمیت، روایت کا جملہ۔ اب اگر کوئی انسان قارون کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے پھر تلاش کرے پروردگار کوئی اور مقام عبرت بھی قرآن میں ہے، تو آئیے آج ہے واقعۃ البقرہ، سورہ مبارکہ البقرہ کا پس منظر، اور یہ بہت اہمیت کی حامل۔ انشاءاللہ کل اس کا امکان ہے کہ ہم پہنچیں گے سامری کے مخصوص واقع العجل تک، اور آج واقع البقرہ قرآن مجید میں سب سے بڑی، سب سے طویل سورہ، اس کی 286 آیات ہیں۔ اس میں نام کیا ہے اس کا؟ سورہ البقرہ، اور آیت نمبر 67 جس میں استعمال ہوا لفظ بقرۃ۔ پورے قرآن میں 7 مقامات پر استعمال ہوا لفظ بقرہ، جن میں سے 5 مقامات تو سورہ البقرہ کے اندر اور 2 مقامات سورہ الانعام کے اندر، اور وہاں پہ استعمال ہوا البقرہ گول والی تا کے بغیر۔ البقرہ یعنی گائیں، ایک سے زیادہ، بقرۃن ایک گائیں، ایک گائیں کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ البقرہ کے اندر۔ یہ استعمال ہوا 4 مقامات پر، البقرہ استعمال ہوا 3 مقامات اور 7 مقامات ہو گئے، جن میں 5 مقامات سورہ بقرہ کے اندر ہیں، اور 2 مقامات جہاں سورہ انعام میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کا اعلان کیا گیا اور مویشیوں کی زکوٰۃ کو بقرہ کے عنوان سے پروردگار نے سمجھایا۔ اب آئیے، یہ تو بات تھی بقرہ 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 یعنی گائیں۔ ہوا کیا تھا؟ یہ گائے اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہو گئی کہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ایک حیوان کے نام پر ہو گیا؟ آئیے سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، قوم نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے کیا تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ یہ بہت اچھا جواب ہے ان تمام افراد کے لیے جو استہزاء کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، دل بہلانے کی بات سمجھتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ، آپ فرماتے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ استہزاء کرنا جاہلوں کا کام ہے، انبیاء اس کام سے متصف نہیں ہو سکتے۔ ہوا کیا تھا؟ 2 روایتیں الگ الگ ہیں تاریخی اعتبار سے۔ ایک مسئلہ ایک ایسے مالدار شخص کا جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے، بنی اسرائیل اتنا بوڑھا ہو چکا کہ اب مرا اور جب مرا، اور اس کے ورثاء میں خالی ایک چچا زاد بھائی ہے جو اس کا وارث بننے والا ہے، باقی اور کوئی رشتہ اس کا موجود نہیں ہے، کوئی قریب نہیں اس کے۔ اب یہ اکیلا جو وارث بننے والا ہے یہ روز انتظار کرتا ہے کہ بڈھا کب مرے گا، اور مرتا ہی نہیں ہے۔ پیسے دار، پیسہ رکھنے والا یہ شخص یہ کب مرے گا؟ آخر انتظار کی گھڑیاں شدید تر ہو گئیں،
اور اس چچا زاد بھائی نے اس بوڑھے کو جس کا وارث اس سے بننا تھا، اس نے ایک دن تنہائی کا موقع پا کر کہ مرتا تو نہیں ہے، لاؤ میں سے اپنے ہاتھ سے ہی مار دوں، اسے قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد اس بوڑھے انسان کی لاش کو اٹھا کر روڈ پہ رکھ دیا یا دوسرے قبیلے کے علاقے میں ڈال دیا، اور چونکہ خود وارث ہے تو کالے کپڑے پہن کر میت پہ آ کے بیٹھ گیا اور ہائے اور وائے کرنے لگا کہ ہائے میرے چچا زاد بھائی کو مار دیا ظالموں نے، خدا ان کا بیڑا غرق کرے الی آخر۔ اتنا شور، اتنا ہنگامہ مچایا کہ سارے قبائل کے لوگ جمع ہو گئے کہ کس نے قتل کیا، اتنے بوڑھے آدمی کون مار سکتا ہے، کس نے مار دیا ہے۔ خیر میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیس ہے وہ تفتیش کا دائرہ کار شروع کرتی ہے گھر سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کس کے مرنے سے کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل والوں کے پاس پاکستان کی پولیس نہیں تھی، ورنہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ بنی اسرائیل میں بوڑھے انسان کا قتل ہو گیا، اور چچا زاد جو اس کا وارث بننے والا ہے، جس کو ساری دولت ملنے والی ہے، وہ بیٹھا فریاد کر رہا ہے کہ کس نے مار دیا، ہائے اور وائے کر رہا، اور اتنا ہنگامہ کیا کہ اللہ کے نبی کے پاس یہ شکایت لے کر پہنچے کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، کوئی قبیلہ اس کے قتل کے ذمے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کس نے قتل کیا ہے؟ تو آپ کچھ بتائیے، اپنے اللہ سے پوچھئے۔ ایک تو یہ تاریخی حصہ ملا، ایک یہ کہ اس بنی اسرائیل کے ایک شخص کے یہاں ایک بڑی حسین و جمیل بیٹی ہے، اس کے چچا زاد بھائی نے رشتہ دیا اس بچی کے لیے، اور بچی کے باپ نے اس کے رشتے کو رد کرتے ہوئے ایک اور دیندار شخص سے بنی اسرائیل سے بچی کا نکاح کر دیا۔ اس نکاح پر چراغ پا ہوتے ہوئے اس شخص نے، جو چچا زاد بھائی تھا، اس نے بچی کے باپ کو قتل کر دیا۔ یعنی یا مسئلہ زر کا یا مسئلہ زن کا، یہی دو مسئلے ہیں۔ زمین کی بات تو پہلے آ چکی ہے، زر اور زن، پورا بقرہ کا واقعہ زر یا زن کے بارے میں ہے۔ اچھا، قتل ہو گیا اور لاش کو اٹھا کے قبیلے مخالف کے علاقے میں ڈال دیا گیا، اور پھر اب مطالبہ کیا جا رہا کہ قاتل کا نام، قاتل کا عنوان بتایا جائے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے، کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہمارے یہاں اصول ہے کہ FIR کاٹتے نامعلوم قاتلوں کے خلاف، وہاں یہ روایت نہیں تھی کہ ہمیں تو معلوم چاہیے نہ کہ نامعلوم چاہیے۔ اس کا نام کیا، قاتل کا، کس نے قتل کیا اس کو؟ جب کوئی گواہی دینے کو تیار نہ ہوا تو پروردگار کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، خدا نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ کچھ بات آپس میں میچ نہیں کر رہی، مسئلہ ایک قتل کے حل کرنے کا ہے اور حکم ہو رہا ہے گائے کو ذبح کرنے کا، کوئی آپس میں ربط ہے اس کا؟ اگر ربط تلاش کرنا ہو تو خالی ایک جملہ کافی ہے، اس کی تمہید آج کر رہے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ کل ممکن ہے کہ درس میں آئیں گی، کہ بنی اسرائیل کے لوگ گائے کی پرستش کے بارے میں کچھ اتنا زیادہ قریب واقع ہوئے تھے کہ خدا نے اس قتل کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے بھی ان سے گائے ذبح کروائی، کہ تاکہ گائے کی محبت کا کوئی اثر اگر دل میں پیدا ہو بھی رہا ہو تو ختم ہو جائے، کہ خدا چاہتا ہے گائے کو ذبح کیا جائے اور قتل کے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہم سے مذاق کرتے ہیں، بھلا ہم تو اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئے تھے قتل کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کے بعد قَالُوا ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا، اور جب قوم نے محسوس کر لیا کہ معاملہ سنجیدہ ہے، موسیٰ علیہ السلام مذاق نہیں کر رہے،
موسیٰ علیہ السلام ہم سے مذاق نہیں کر رہے، معاملہ سنجیدہ ہے کہ خدا ہی چاہتا ہے گائے ذبح کی جائے۔ قسم بخدا اگر وہ لوگ گائے ذبح کر دیتے پہلی دفعہ میں ہی تو کوئی مشکلات پیش نہ آتی، مگر وہی طریقہ جو آج کے عام مومن کا ہے کہ کام کرنا نہیں ہے مگر پوچھنا ہے کہ اچھا اتنی رکھوں کہ اتنی رکھوں، قرآن میں کہاں لکھا ہے یہاں سے کٹ کر دوں تو یہاں سے چلے گا؟ صلوات پڑھے محمد اسے کہتے ہیں بہانے بازی کرنا، حالانکہ بہت سمپل سی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے۔ لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں، کبھی خمس کا مسئلہ ہو تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ مولانا اس پر کیا نکلے گا کہ روک لوں اور راستہ بتا دیجئے، بقول مولانا صاحبان کے کوئی کھانچہ نکلتا ہو تو بتا دیجئے۔ تو وہی بنی اسرائیل کے افراد کا مسئلہ، ایک گائے ذبح کرنا تھی، سمپل بہت آسان سادہ سی بات تھی، گائے ذبح کر دیتے، کوئی ایک گائے ذبح کر دیتے، کتنی مہنگی ہوتی، 1000 2000 دینار درہم کی ہوتی، لیکن یہ عجیب قوم ہے۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ یہ اس قتل کے مسئلے کو چھپانا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ قاتل کا نام سامنے آئے، جو دعویٰ کر رہا تھا قصاص کا، جو دعویٰ کر رہا تھا اس مقدمے کو حل کرنے کا، وہی چاہتا تھا کہ قاتل کا نام سامنے نہ آنے پائے، لہذا قوم کے اندر بیٹھ کر نئے نئے انداز پیش کرتا تھا۔ اچھا گائیں ذبح کرنی ہے تو بھلا کون سی گائیں؟ شکر ہے خدا کا یہ نہیں پوچھا گائیں کسے کہتے ہیں، الفاظ کیا ہیں؟ ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے پوچھ کے بتا موسیٰ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارق ولا بکر اوان بین ذالک۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کہتا ہے کہ وہ گائیں نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بہت کم سن ہو، بکر بالکل کم سن، بالکل نو خیز، نہ بہت بوڑھی فارض، پھر کیا ہو؟ اوان بین ذالک، ان دونوں عمروں کے بیچ میں اس کی عمر ہونی چاہیے۔ یہ سوال، پہلے سوال نے ان کو پابند کر دیا کہ اب عمر بھی دیکھنا پڑے گی گائیں کی۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب تو کر گزرو نا کہ تم سے کہا جا رہا ہے۔ پھر کہنے لگے قَالُوا ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اپنے رب سے پوچھو گائیں کا رنگ کیسا ہو۔ یہ واقعاً یہ قصہ قرآن مجید کا میرے اور آپ کے لیے تنبیہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آج کے ہی لوگ ایسی باتیں کرتے ہوں، بنی اسرائیل کے لوگ ایسی باتیں کر چکے ہیں۔ اچھا ایک گائے ذبح کرنی ہے تو عمر کتنی ہو؟ اچھا عمر معلوم ہو گئی تو رنگ کیسا ہو؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کہتا ہے کہ گائیں ہو صفراء، بالکل زرد رنگ کی چمکتی ہوئی گائیں ہو، جو ترجمہ کیا ہے اردو زبان کے اعتبار صفراء، چمکتا ہوا پیلا رنگ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سوالات ان کے لیے مشکلات بڑھا رہے تھے۔ اگر پہلا سوال نہ کرتے تو بوڑھی گائیں بھی چلتی اور نو خیز بھی چلتی، سوال نمبر 2 نہ کرتے تو ہر رنگ کی گائیں ذبح کر لیتے، سوال نمبر 2 کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈال دیا کہ جواب میں ایک رنگ آ گیا بقرۃ صفراء۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا وہ یہ صدقے میں کالے رنگ کا بکرا ہونا چاہیے، نہیں ایسا نہیں، لوگ پوچھتے ہیں بولو نا بکرا کس رنگ کا ہو، صدقہ نکالنا ہے بکرا کس رنگ کا ہو، صدقہ ہے، بکرا کسی رنگ کا ہو، گائے ہے وہ کسی رنگ کی ہو، ذبح کر دیتے۔ فاقع لونہا، اب خدا نے اور تمہید کو آگے بڑھایا، فاقع لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ ایسا ہو جو دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال دے، اتنی خوبصورت گائیں ہو۔ اب ڈھونڈو، تم نے خود تو پوچھا تھا، اس کے بعد بھی ڈھونڈا نہیں ہے، پہلے پھر پوچھتے۔ قال ادعوا،
لنا ربک، پوچھو اپنے رب سے موسیٰ، یبین لنا ما ہی، کہ بیان تو کرے کہ وہ کیسی گائیں ہو، عمل کے اعتبار سے پریکٹیکل لائف میں گائیں کیسی ہو. کیا مطلب؟ کہ ان البقرہ تشابہ علینا، ہم پر گائیں مشتبہ ہو گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس زمانے میں گائیں کا استعمال دو کاموں میں کیا جاتا تھا. ایک ہل چلانے میں، زمین کو اس طرح سے تیار کرنے میں جو زراعت کے لیے تیار کی جاتی ہے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہ ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر ٹرالی استعمال نہیں ہوتے تھے، تو بیل کے ذریعے ہل چلائے جاتے تھے. اور ایک استعمال تھا گائیں کا اس کام کے لیے کہ جہاں کنویں سے پانی نکالنا آسان نہیں تھا، تو ایک باقاعدہ گول دائرے میں گائیں کو چلاتے تھے. اس کی آنکھوں پر سائیڈوں میں پٹی لگا کر وہ گول گول گھومتی تھی اور رسی کے ذریعے پانی نکلتا جاتا تھا اور کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا. اب یہ چونکہ آج کے زمانے میں تمام باتیں شہری افراد کے لیے بالکل نہ سمجھنے والی باتیں ہیں، لیکن قرآن نے استعمال کیا چونکہ واقعہ وہاں کا ہے جہاں پر یہ کام لیے جاتے تھے. کہتے ہیں کہ ان البقرہ تشابہ علینا، ہم پر گائیں مشتبہ ہو گئی ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. 3 سوال کرنے کے بعد کہتے ہیں ہاں اب اللہ نے چاہا تو ہم ضرور صحیح گائیں تلاش کر لیں گے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، پروردگار کا نمائندہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ بقرۃ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، ایسی گائیں نہ ہو کہ جس سے ہل چلائے گئے ہوں. ولا تسقی الحرث، نہ ایسی گائیں جس سے پانی کھینچ کھینچ کے کنویں سے زمین کو سیراب کیا گیا. نہ یہ والی ہو اور نہ وہ والی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کے جسم پر کوئی نشان، کوئی داغ، کوئی دھبا نہ ہو. کیا مطلب ہے؟ جب کوئی گائے استعمال ہوتی ہے ہل چلانے کے لیے تو رسی کے نشان اس کے جسم پہ آ جاتے ہیں. جب کوئی گائے استعمال ہوتی ہے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے تو رسی کے نشان اس کے گلے پر آ جاتے ہیں. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل صحیح سالم ہو، اس پہ کوئی نشان موجود نہ ہو. قالو، 4 سوالوں کے بعد کہتے ہیں الآن جئت بالحق، ہاں اب تم نے صحیح بتایا موسیٰ. فذبحوها، انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے تھے نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن یہ ترجمہ اس آیت کا، وما کادوا یفعلون. یہ 4 سوالات یہ بہانے تراشیاں تھیں، عذر خواہیاں تھیں. اسلام کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں انسان کو چاہیے کہ جو خدا نے کہا وہ کر گزرے. اللہ اکبر. بہانے تلاش نہ کرے کہ ایسا کروں یا ویسے کروں، کون سا کروں، نہیں. اور اس کے بعد اب اس کے پس منظر میں شب جمعہ کی مناسبت سے واقعہ لازم ہے کہ جس کو سرکار ختمیہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ یہ گائیں ایک ایسے نوجوان کے پاس دستیاب ہوئی جو نوجوان اپنے باپ کی اطاعت کے لیے بہت زیادہ کامل اور مکمل تھا. اس کے بارے میں علماء تفاسیر لکھتے ہیں کہ وہ ایک جنس کا سودا کر رہا تھا. تاجر آئے ہوئے تھے، جنس خرید لی اور تاجروں نے 70,000 منافع کے ساتھ وہ جنس کو بیچا، مگر شرط رکھی تھی اس جوان سے کہ شرط یہ کہ پیسے نقد دینا ہوں گے. اب وہ نوجوان کہتا ہے آپ کی شرط مجھے منظور، مگر میرے بابا سو رہے ہیں اور بابا کے سرہانے صندوق رکھا جس میں چابیاں ہیں خزانے کی. آپ 1 گھنٹے بعد دے لینا، آپ 2 گھنٹے بعد آ جانا میرے پاس، میں آپ کو پیسے دے دوں گا.
تاجر کہہ رہے تھے نہیں، نقد سودا ہے ابھی ابھی کا، پیسے دو، 70,000 کا تمہیں فائدہ ہوگا، یا 70,000 کی قیمت کا اس سے سودا کیا گیا تھا۔ جوان کہتا ہے آپ کو سودا کینسل کرنا تو کینسل کر دیجئے، میں نقد قیمت نہیں دے سکتا۔ تاجروں نے حیران ہو کر پوچھا کیا تو ایک باپ کی نیند کو خراب کرنے سے بچنے کے لیے اتنا بڑا سودا کینسل کر رہا ہے؟ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، سودا کینسل ہوتا ہو تو ہو جائے، مجھے اپنے بابا کی نیند خراب نہیں کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کا جوان کا یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، اب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، تو قرآن بھی اسی زمانے کی بات کر رہا ہے۔ اگر قرآن اس زمانے کی بات کر سکتا ہے تو آج کا ہر مومن امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اپنے باپ کی اطاعت کو ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی زور سے چیختا ہے بیٹا باپ کے سرہانے کہ باپ کی نیند خراب ہو جائے، اور اسے احساس نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر میں پلے ہوئے کتوں کا خیال کرتا ہے مگر باپ کا خیال نہیں کرتا۔ میں ایسے افراد کی بات کر رہا ہوں جو اس معاشرے میں علامت بن گئے عبرت کی، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسے جوان کے بارے میں، اللہ کے رسول کا فرمان ایسے جوان کے بارے میں جس کی گائے اس پورے علاقے میں مشخص اور معین ہو گئی۔ باپ نے جب نیند ختم ہوئی پوچھا بیٹے سے بیٹا کیا تاجر نہیں آئے تھے؟ کہتا ہے بابا تاجر تو آئے تھے۔ کہا بیٹا پھر کیا سودا نہیں ہوا؟ کہا سودا یعنی معاملہ بھی ہو گیا تھا، بزنس میں نے کر لیا تھا، مگر ان کی شرط عجیب تھی کہ انہیں پیمنٹ فوراً چاہیے تھی، اور میں کیسے ادا کرتا نقد جبکہ چابیاں آپ کے سرہانے تھیں اور آپ سو رہے تھے۔ باپ کہتا بیٹا مجھے اٹھا لیا ہوتا۔ بیٹا کہتا بابا آپ کی نیند خراب ہو جائے مجھے برداشت نہیں تھا، مجھے یہ برداشت ہے کہ سودا نہ ہو نقصان ہو جائے، یہ برداشت نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کی نیند چند پیسوں کے فائدے کی خاطر برباد کر دوں۔ باپ نے خوش ہو کر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم کچھ کام کرتے تمہیں منافع ہوتا، تم نے میری خاطر اتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے، لو اب یہ گائے میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ اور یہ وہی گائے تھی جو بنی اسرائیل کے 4 سوالات نے مجبور کیا انہیں۔ اب علاقے میں کوئی گائے نہیں ہے جو ان 4 شرائط پر پورا اترتی ہو، عمر کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے، اور خصوصیت کے اعتبار سے، اور استعمال کیے جانے کے اعتبار سے۔ گویا یہ 4 شرائط ایسی تھیں کہ ایک گائے تھی پورے علاقے میں اور اسی جوان کے پاس تھی، اس کے بابا نے 1 گھنٹہ پہلے اسے گفٹ کی تھی، اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اب یہ آئے ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہاں تک پہنچے، گائے بیچ دو۔ کہا جاؤ ادھر سے، میں گائے نہیں بیچ سکتا۔ کیوں؟ کہا میرے بابا کا تحفہ ہے، اور اپنے باپ کا تحفہ چاہے 1 کوڑی کا کیوں نہ ہو، انمول ہے، باپ کا تحفہ ہے۔ کاش کہ اولاد ایسی ہو جائے کہ باپ کے تحفوں کی اہمیت سمجھے۔ آج تو شکایت ہے باپ کا شکر ادا نہیں کرتے والدین کا کہ باپ نے دیا کیا ہے۔ یہ نوجوان اسے مجبور کیا لوگوں نے کہ بھائی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، بنی اسرائیل کے قبائل میں فساد کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، یہ گائے بیچ دو۔ اب میں جملہ استعمال کروں کہ اس نے قیمت اس لیے نہیں بڑھائی تھی کہ پیسے جمع کرے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے قیمت ایسی بتائی کہ بیچنے والا جو خریدنے والا خرید سے انکار کر دے۔ اتنی قیمت لگا دو۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں نا کبھی، اب یہاں کا نہیں معلوم کہ یہاں کا اصول کیا ہے بازاروں کا، پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ بیچنے کی قیمت اور ہوتی ہے اور بولنے کی قیمت اور ہوتی ہے۔ آپ اس سے کہتے ہیں دکاندار سے بتاؤ بیچنا کتنے میں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بول رہے وہ الگ ہے، جو بیچنا ہے وہ الگ ہے۔
اور اتنی قیمت لگا دو کہ سامنے والا یہ سوچ کر چلا جائے کہ اس نے تو بیچنا ہی نہیں ہے۔ اب ایک گائے کی قیمت اگر 1,00,000 گائے کے برابر لگا دی جائے تو کون خریدے گا اسے؟ کائنات میں آج تک اتنی مہنگی گائے نہیں بکی۔ 2 جملے ہیں تاریخ کے۔ ایک جملہ یہ کہ 50 لاکھ دینار سرخ قیمت قرار پائی تھی۔ ایک جملہ ہے کہ اس کے کھال کو اتار کر گائے کو ذبح کرنے کے بعد قیمت یہ ہوگی کہ اس گائے کی کھال میں جتنے جواہرات بھر جائیں، بھر کے آپ مجھے دو گے۔ قبول کر لیا۔ اور یہ بنی اسرائیل کا عجیب سانحہ تھا کہ ان بڑے قبیلوں نے چندہ کیا، اپنے گھروں سے زیورات جمع کیے، پیسے نکالے، اور آخر میں گائے تو خرید دی مگر خود کنگال ہو گئے۔ اور جب خالی ہاتھ ہو گئے تو آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اب کیا کریں، ہم تو خالی ہاتھ ہو گئے، فی الحال گائے تو لے کر آ گئے۔ کہ گائے کو ذبح کر دو۔ گائے کو ذبح کیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد اب قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس قتل تم نفسا فادارأتم فیہا، اور اس وقت کو یاد کرتے ہوئے جب تم نے قتل کر دیا تھا ایک نفس کو، اور تم ایک دوسرے پر الزام دھر رہے تھے، فادارأتم فیہا، وہ کہتا تھا اس نے مارا ہے، یہ کہتا تھا اس نے مارا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور خدا نکال کے دکھانے والا تھا کہ تم چھپانا کیا چاہتے تھے، خدا اس کو نکالنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس ہم نے کہا، خدا کہتا ہے کہ تم مارو اس میت پر، مقتول کے جسم پر، کیا مارو؟ بِبَعْضِهَا، اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کے مارو۔ گائے کا ٹکڑا کیا مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ شاید آج تو یہ بات معلوم نہیں ہے، لیکن جب کبھی ریسرچ گائے کے گوشت کے بارے میں وہاں تک پہنچے گی تو تب کہا جائے گا کہ کتنے پروٹین اس میں ہو سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر کوئی گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے زندہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اصلاً موضوع گائے کا ٹکڑا نہیں ہے، اصلاً موضوع امر پروردگار ہے۔ دلیل چاہیے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اب روایت مکمل کر رہا ہوں، میثم تمار کی روایت ہے، اس بات الہدات کتاب کا حوالہ، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اصحاب رسول کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، کہ ایک شخص بڑا اونچے قد کا، تلوار حمائل کیے ہوئے، بڑا عمدہ، سر پر امامہ لگائے ہوئے، عبا پہنے ہوئے داخل ہوا۔ لوگوں نے اس کے ہیبت کو دیکھ کر پوچھا، کون ہو، کہاں سے آتے ہو؟ کہ قوم عقیمہ سے آتا ہوں، 60,000 افراد کی آبادی پر مشتمل یہ قوم ہے، اور میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ ہمارے قوم میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں اب تلاش میں آیا ہوں کہ آیا حجت خدا زمین پر کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، جو مردے کو زندہ کر کے ثابت کرے کہ رسول کی خلافت کس کے حق میں ہے۔ ہے کوئی جو اس مردے کو زندہ کر دے؟ پہلے مولا نے سمجھانا چاہا، لیکن اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اگر آپ حجت خدا برحق ہیں، جانشین پیغمبر معظم ہیں، تو پھر آپ مردے کو زندہ کر کے دکھائیے تاکہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ امام نے ارشاد فرمایا، بہت غور کیجیے گا، کہ بنی اسرائیل کی گائیں سے زیادہ افضل ہے آل محمد کی نسبت۔ اگر بنی اسرائیل کی گائیں کا ٹکڑا لگا کر مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو پھر لے جاؤ ہمارے جزو بدن کو، لگا دو اس میت سے۔ ایک جملہ استعمال ہوا، یا اس کو لے کر آئے، میت کو اٹھا کے لائے اور لا کر مولا کے قدموں میں ڈال دیا، مولا کے قدموں میں ڈال دیا۔
اور جیسے ہی قدموں میں ڈالا امام نے ٹھوکر مار کے اسے مردے کو اٹھا دیا۔ کچھ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ درود آل محمد پڑھ رہے تھے۔ اور امام کا اپنا جملہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو گائیں ذبح کی گئی تھی تو گائیں کے ٹکڑے کو جب میت سے مس کیا تھا تب بھی موسیٰ کے زمانے میں درود پڑھا گیا تھا۔ مردہ زندہ، عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں، شرک کے مسئلے پر آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ قرآن کا بالکل ایسا روشن واقعہ ہے کہ خدا خود کہتا ہے کہ گائے کے ٹکڑے کو میت سے مس کرو زندہ ہو جائے گا، تو وہاں تو شرک، وہاں توحید خطرے میں نہیں ہے، وہاں شرک کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مولائے کائنات کے قدم لگ جائیں اور مردہ زندہ ہو جائے تو کہتے ہو یہ تو خدا کی منزلت تھی۔ اگر اس روایت کو مکمل کریں تو امام نے اس کا نام لیا ہے، اس مرے ہوئے انسان کا امام نے نام لیا۔ منذر ابن دراکہ اٹھ کر بیٹھ گیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، امام کو سلام کیا، حجت خدا کا اعتراف کیا، کلمہ پڑھا، اور پھر وہ تو جو بنی اسرائیل کے زمانے میں مسئلہ قتل کا تھا، گائے کا ٹکڑا لگایا، درود پڑھ کر مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنے قاتل کا نام بتایا، پھر لیٹ گیا۔ اور یہاں جو یہ اٹھ کے بیٹھا ہے تو امام کے قدموں میں رہنے لگا اور صفین کے موقع پہ شہید ہوا۔ اسے آل محمد زندہ کرتے ہیں، وہ ایسا زندہ کہ زندہ باد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ شہید کون ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شہید کون؟ کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کیا کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے گائے کے ٹکڑے نے زندہ کیا تھا۔ ایک ہی آیت کے دو حصے ہو گئے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ لگا دو میت سے گائے کے ٹکڑے کا ایک حصہ، پھر خدا خود کہتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، اگر گائے کے ٹکڑے سے میت کے بدن پر مس کرنے کی بنیاد پر میت زندہ ہو سکتی ہے تو گہوارہ حسین سے مس ہو کر تو پھر جناب سلمان کے ہاتھوں پر مولائے کائنات کی محبت میں پرندوں کا پلٹ پلٹ کے واپس آ کر زندہ ہونا کیا غیر ممکن ہے؟ زندہ تو خدا ہی کرتا ہے، وسیلے اس کے خاص بندگان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیتیں شاید کہ تم عقل مند ہو جاؤ۔ اور آخری جملے کہ وہ جب قوم نے آ کر کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو برباد ہو گئے، ایک قتل کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اتنی مہنگی گائیں خریدنی پڑ گئی، وہ کبھی نہ خریدتے زندگی بھر اتنی مہنگی گائیں۔ اب ہم کیا کریں، ہم سب غریب ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ان تمام کو مشورہ دیا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے خزانے بھر جائیں تو تمہیں چاہیے کہ تم درود آل محمد پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام خیر میں سوچ کر تو آیا تھا کہ وہ بات کو آگے تک مکمل کروں گا، انشاءاللہ باقی باتیں اس سے متصل کل آئیں گی۔ آج وقت آخر شب جمعہ، رقت قلب، مصائب کا بیان، ویسے تو ہر بیٹا باپ کے لیے اطاعت گزار ہو، نیکوکار ہو۔ میں کہتا ہوں خدا بڑا مہربان ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ اگر خدا کسی سے ناراض ہو جائے بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، لیکن انسان عجیب ہے، اگر کسی سے ناراض ہو جائے راضی نہیں ہوتا، اور کچھ دیر کے لیے بھول جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے لیے معافی مانگے
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا پھر اسے معاف نہ کرے۔ یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے۔ لیکن ایک ایسا بیٹا دل چاہتا ہے بیان کروں، اتنا عتاب گزار ہے کہ باپ کی لاش لا کے رکھی ہے میرے مولا نے، اور ابھی میرا مولا اس لاش کے قریب کھڑا ہوا آنسو بہا رہا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، اور ایک 13 سال کے قریب کے شہزادے کو امام نے کربلا کے مقتل میں آتے ہوئے دیکھا۔ عجیب منظر تھا، اتنا کم سن ہے کہ جو کمر سے تلوار باندھی گئی ہے وہ زمین پر خط کھینچ رہی ہے، اور تیار کر کے ماں نے بھیجا ہے۔ جیسے امام کی خدمت میں آیا کہتا مولا مولا مجھے مرنے کی رضا عطا کر دیجیے۔ امام فرماتے واپس پلٹ جاؤ، تمہاری ماں کے لیے یہ صدمہ کم ہے کہ تمہارا بابا مارا جا چکا ہے، جاؤ واپس پلٹ جاؤ۔ کہتا ہے مولا مجھے ماں نے ہی تیار کر کے بھیجا ہے، واہ غربتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت ہونی چاہیے۔ کہتا مولا ولی سے مراد اگر باپ ہے تو آپ کے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ کون سا باپ ہے؟ مسلم ابن اوس سجا، اور جس کا کم سن بیٹا امام کی خدمت میں رو رہا ہے۔ کہتا ہے مولا اگر ولی سے مراد ماں کی ذات ہے تو ماں پس پردہ خیمہ کھڑی ہے، اور وہاں سے ماں کی آواز آتی ہے مولا بیوہ کا فدیہ قبول کر لیجیے۔ ہائے میرا مولا، کبھی رخ کرتا تھا مدینے کا نانا، آئیے کس طرح کے صحابی خدا نے مجھے دیے۔ ہائے غربت حسین، بچہ میدان کربلا میں کیسے گیا، لاش کو اٹھا کے امام کیسے لائے۔ میں کہوں گا اے مسلم ابن اوسجا، آپ کی لاش بھی آقا نے اٹھا لی، آپ کے بیٹے کی لاش بھی اٹھا لی، لیکن ہائے غریب زہرا، جب زین سے زمین پہ گرا تو کوئی لاش کا اٹھانے والا، اٹھانا تو بہت دور ہے، ارے کوئی ایک طرف کرنے والا بھی نہ تھا کہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ زہرا کا لال گھوڑوں کی ٹانگوں سے پاوا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا شب جمعہ ہے پروردگار، تمام مانگنے والوں کو پروردگار جو مانگنے کے لیے حاجات لے کر آئیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار واسطہ شہزادہ علی اکبر کا، واسطہ شہزادہ علی اصغر کا، واسطہ مولا عباس کا، پروردگار واسطہ جناب سیدہ سکینہ کا، واسطہ جناب زینب کے کھلے ہوئے سر مقدس کا، پروردگار جو ہمارے روزے اور نمازیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ پروردگار دن بھر روزے کی حالت میں رہتے ہیں تو پھر نمازوں میں پڑھنے میں توانائی کم محسوس کرتے ہیں۔ جناب زینب کی نمازوں کا واسطہ جو اتنی کم خوراک ملتی تھی کہ بی بی نماز شب بیٹھ کے پڑھتی تھی، خدایا ہمیں نماز شب کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار واسطہ جناب زینب کبریٰ کا، تمام مانگنے والے جو دعائیں لے کر آئیں تمام کی دعائیں مقبول و منظور فرما۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کا اعلان کیا جائے، ایک روش امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی طرف سے شروع کی گئی ہے، اور یہ ترغیب اور تشویق کے لیے ہے کہ ایک سوال کیا جاتا ہے درس سے متعلق کسی بھی ایک معلومات کے بارے میں، اور جو مومن جواب دیتے ہیں تو ان کو یہ انعام نہیں بلکہ یہ کہ وہ تعارف کہہ لیں، ایک قدردانی کہہ لیں، ایک شوق کا عنوان کہہ لیں۔ انشاءاللہ سوال بھی رضا بھائی پیش کر رہے ہیں، اور جواب آپ میں سے جو دے گا، نہیں سوال آج کریں گے آپ،
چلیے اب یہ مجھے مشکل میں ڈال دیتے ہیں سوال، حالانکہ میری ذمہ داری نہیں سوال کرنا، پھر بھی میں سوال، لوگ کہتے ہیں سوال بڑا آسان کیا تھا، مشکل سوال کروں تو لوگ کہیں گے ایسا سوال کیا کہ کسی کو لفافہ دینے کا وہ موقع ہی نہیں دیا گیا۔ تو سوال بہت آسان سا ہے، اس شخص کا نام بتائیے جس کو مولائے متقیان نے زندہ کیا تھا۔ پورا نام بتائیے، پورا نام بتائیے۔ چلے اب وہ آپ نے بول دیا، ان کو دے دیجیے، بسم اللہ، صلوات پڑھ لیں محمد وعلى مومنین۔ میں آپ سے درخواست کروں گا مولانا صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے سوالوں میں آپ سے گزارش ہے کہ جس کو جواب معلوم ہو وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے۔ اگر ایک شخص اگر نام لے رہا ہے تو باقی نام دیں گے تو یہ پھر ناانصافی ہو جائے گی کہ ایک نے پورا نام لیا ایک نے آدھا نام لیا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آئندہ آنے والے سوالوں میں آپ صرف ہاتھ کھڑا کریں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے اپنے مرحومین کے لیے، شب جمعہ خاص طور سے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے جو اپنی جانیں قربان کر رہے مختلف حوالوں سے محبت اہل بیت میں، ان تمام کے لیے، اور جن کی طرف سے آج افطار کا انتظام تھا ان کے مرحومین، کرمانی فیملی کے مرحومین، لیلانی فیملی کے مرحومین، بندے خدا کے مرحومین، مرحوم روشن علی لیلانی، مرحوم محمد حسین کرمانی، ان کی برسی تھی آج، اور اس کے علاوہ کرمانی فیملی، جمال فیملی، مخرج فیملی کے مرحومین، مرحوم حسن علی اسماعیل والجی، مرحومہ مریم بائی، مرحومہ راحیلہ بنت جعفر حسین، اور مرحومہ شیرین بائی حسن علی، اور آقا وسیع قاسم قزلباش کے مرحومین، تمام مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ دعائے صحت کی التماس برائے احمد میر اور ان کے علاوہ تمام بیمار مومنین مومنات کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہ۔